سامعین و ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز سے اسٹوڈیو سے لے کر براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے ایک بڑے معزز مہمان ہیں جو پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر عمران کے نام سے جانے و پہچانے جاتے ہیں۔ پہلی دفعہ آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، تو ان سے آج لیٹسٹ انفارمیشن بھی لیں گے۔ پہلے ان کا ذرا تعارف بھی لیتے ہیں جو ہمارا طریقہ کار ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی، بہت بہت شکریہ آپ کا انویٹیشن دینے کا، بہت بہت شکریہ۔ اور جیسا بتایا، میرا نام ڈاکٹر عمران پرویز ہے اور میں ہوں ایمرجنسی فزیشین ہاسپٹل میں۔ ڈاکٹر صاحب، بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کو دیکھ کر بھی، پہلی دفعہ آپ سے بات کر بھی، کہ ہمارے اتنے جو پاکستانی نژاد ڈینش ڈاکٹر ہیں، اتنے پڑھے لکھے ہیں، اتنی اچھی جابز کر رہے ہیں، اتنی بڑی پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے، یہ ہمیں ذاتی طور پر دلی طور پر خوشی ہوتی ہے جب ان لوگوں سے ہم پروگرام کرتے ہیں۔ ہم ان کے مشکور ہوتے ہیں، انہیں ہمارا مشکور نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بات یہی ہے کہ ہر ایک انسان اپنا کام کر رہا ہے اپنی طریقے سے، اور عزت کی روٹی ہونی چاہیے۔ ویسے ہر ایک کام جو ہے معاشرے میں ضروری ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کی مجھے پتہ ہے پوزیشن دوسری ہوتی ہے، لیکن جو دوسرے کام کرنے والے بھی ہیں ان کا بھی ایک اپنی عزت اور اپنے ایک کام کرنے کی جو ضرورت ہے معاشرے میں، وہ اپنی جگہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے سامعین و ناظرین کو بتائیں کہ ایک اسپتال جو ہے پاکستان میں جو ہے فلاحی ادارہ ہے، کام کر رہا ہے۔ ہم نے تھوڑا بہت سنا ہے کہ انڈس ہاسپٹل کے بارے میں، اور ہم چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا اس کا تعارف کرائیں، وہ کیا ہے آپ، تاکہ ہمارے سامعین و ناظرین کو بھی انفارمیشن ملے۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ جی، انڈس ہاسپٹل وہ ایک گروپ آف ہیلتھ کیئر آرگنائزیشن ہے کہ جو 2007 میں شروع کی گئی تھی، اور یہ کراچی بیس تھی شروع میں، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا پورا ہیلتھ کیئر سسٹم پورے پاکستان میں پھیلا لیا ہے۔ ان کا جو ویژن ہے اور ان کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ یہ فری آف کاسٹ ہائی لیول آف ہیلتھ کیئر دیتے ہیں، یعنی کہ آپ مریض کا علاج جو ہوتا ہے ان کے ہاسپٹل میں وہ بالکل مفت ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو علاج کرتے ہیں وہ اس اسٹینڈرڈ کا کرتے ہیں کہ جو آپ کو یورپ میں ملتا ہے۔ ہم لوگ ان کا سیٹ اپ دیکھنے گئے تھے نومبر 2024 میں، اور نہیں، غالباً 2023 میں، معاف کیجیے گا، 2023 میں گئے تھے ہم، ان کو وزٹ کیا تھا ہم نے، ان کا سارا سیٹ اپ، اور ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ہر ایک چیز کا یہ انہوں نے خیال رکھا ہے۔ میں نے اکتوبر میں ان کا لاہور میں جو ہاسپٹل ہے انڈس ہاسپٹل کا، وہ جا کے دیکھا تھا، اور وہاں بھی اسی طریقے سے صفائی اور بہت اچھے لیول کے اوپر علاج، اور اچھے لیول کے اوپر ڈاکٹر اور دوائیاں اور نرسز، سارا کچھ بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے اپنا سیٹ اپ جو ہے بنایا ہوا ہے۔ اور صحت اس کے بعد اگر آپ سوچیں کہ اس کے علاوہ اور کیا کیا یہ کام کرتے ہیں، تو یہ ان کے کلینکس بھی ہیں جو یہ رورل ایریاز میں جاتے ہیں، اور موبائل یونٹس ہیں کہ جو جا کے وہاں مریض جن کے پاس ڈاکٹر جانے کے لیے سلوت جن کے پاس موقع نہیں ملتا، یا جن کے پاس نہیں ملتا، ان کے پاس اتنا ہے نہیں ریسورسز کہ وہ جا کے خود ڈاکٹر پہ جائیں، تو وہ ان کے لیے جو ہے، ان کے لیے وہ جا کے اور مختلف قسم کی علاج بھی، اور مختلف قسم کی کیا کہہ سکتے ہیں اب اس کو، ٹریٹمنٹ جو ہے، علاج جو ہے دیتے ہیں۔ اسی طرح ہی ایک ایریا ہے کہ جہاں سڑکیں بھی نہیں ہیں، تو وہاں انہوں نے موبائل بورڈ بنائی ہے کہ جہاں وہ جا کے دیتے ہیں، علاج بھی کرتے ہیں، اور سارے نرسز اور ہیلتھ کیئر جو ہے وہ دیتے ہیں۔ ان کا یہ ہے کہ یہ فرام پرائمری ہیلتھ کیئر، یعنی کہ جو آپ کا اپنا جو بیسک یہاں ڈاکٹر ہوتا ہے، بیسک جو ہیلتھ کیئر دیتا ہے آپ کا، یہ پاکستان لیے جو آپ کہتے ہیں ڈنمارک میں، وہاں سے لے کر ایک بہت ہائی لیول کی علاج تک کا انہوں نے اپنا انتظام کیا ہوا ہے۔ یہ لوگ ڈائلسس بھی ان کا پاس ہے، یہ خون کا انہوں نے بھی سیٹ اپ شروع کیا ہے کہ جہاں یہ مفت خون
اور اسکرینڈ بلڈ دینے کی اب انہوں نے شروع کیا ہے ادھر کراچی میں. اس کے بعد ان کا جو فلیگ شپ ٹریٹمنٹ ہے یا علاج ہے وہ بچوں کا کینسر کا ہاسپٹل انہوں نے بنایا ہوا ہے ادھر کراچی میں. اور یہاں بھی یہ بالکل جو علاج کرتے ہیں بچوں کا وہ بالکل مفت کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ہر ایک چیز کا خیال رکھا ہے بچوں کے خیال سے. یہاں ان کی تربیت، بچوں کی تربیت، ان کی پڑھائی، کیونکہ بچے جو کینسر کے علاج کے لیے آتے ہیں تو وہ اکثر نارمل سکولز میں نہیں جا پاتے، کیونکہ ایک تو علاج ہو رہا ہوتا ہے اور دوسرے انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے ہاسپٹل کے اندر بچوں کے لیے سکول بنایا ہوا ہے، اور ہر ایک کی جو کلاس اس لیول کو اوپر دیتے ہیں کہ جس لیول کا بچہ، جس یعنی کہ اگر 8 سال کا ہے تو وہ 8 سال کے کلاس کے لیے وہ پھر تعلیم دیں گے. اس کے بعد دوسری جو اگر آپ چھوٹی سی بات لیں تو ہم جس وارڈ میں گئے تھے وہاں بچوں کا کھیلنے کا بھی انہوں نے انتظام کیا ہوا تھا، اور فرش پہ انہوں نے بچھایا ہوا تھا گدے کہ اگر بچے گرے بھی تو وہ ان کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ بچوں کی سکن جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں انہوں نے بہت ہی ایک تو خیال رکھا ہے اور ایک بہت ہی طریقے سے اس کو لے کے جا رہے ہیں. ہم نے ان کا ایمرجنسی سیٹ اپ بھی دیکھا، اور وہاں آپ نوٹ کریں کہ حالانکہ یہ مفت علاج دے رہے ہیں لیکن وہاں انہوں نے پھر بھی ایک بورڈ رکھا ہوا کہ جس کے اوپر جو پیشنٹ آتے ہیں وہ اپنی رائے دے سکیں کہ کیا آپ نے جو آپ کے ساتھ جو ہم نے سلوک کیا ہے یا جو آپ کا علاج کیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا رائے دینا چاہتے ہیں، آپ کیا اس سے مطمئن ہیں کہ نہیں ہیں، اور اگر نہیں ہے تو آپ بتائیں کہ کس وجہ سے آپ کس وجہ سے آپ مطمئن نہیں ہیں اور ہم اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ ایک تو مفت علاج بھی دے رہے ہیں اور بعد میں آپ یہ پوچھ بھی رہے ہیں کہ آپ بتائیں کہ ہم اس علاج کو یا ہمارے طریقہ کار کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ڈیفینیٹ آپ ڈنمارک سے گئے تھے، آپ کے ساتھی بھی ہوں گے ظاہر، وہ بھی ڈاکٹرز بھی ہوں گے، تو آپ نے بالکل. اگر آپ کی باتیں سن کر زیادہ یقین آتا ہے کہ ان کا جو علاج ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی میں جو میرے پاس انفارمیشن ہے، اسی طرح پاکستان میں جو شوکت خانہ میں جب وہاں پیشنٹ جاتا ہے کینسر کا تو بہت ساری تحقیقات ہوتی ہیں، ایک پروسیس ہوتا ہے، ان سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے. تو انڈس ہسپتال میں جب مریض جاتا ہے اس سے کیا پوچھتے ہیں جو یہ آپ بتا رہے ہیں کہ فری علاج ہوتا ہے سارا؟ جی، ان کا یہ ہے ماننا کہ جو آ جائے، جس کو ضرورت ہے وہ آ جائے. ان کی انہوں نے ایک کیپیسٹی رکھی ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ اپنا فارم فل کر کے ان کو دے دیں کہ میری یہ ہے انکم وغیرہ، تو وہ صرف وہ اس لیے آپ سے لیں گے کہ اگر انہوں نے اس کو اپنے اندر جا کے اپنا سروے کرنا ہو کہ ہم نے کن کن کا علاج کیا ہے. ویسے یہ کوئی، میری جہاں تک مجھے معلومات ہے، کسی کا نہیں یہ پوچھ تاچھ کرتے. کسی کا یہ نہیں ہے کہ آپ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کے پاس کتنے وسائل ہیں، یہ بالکل کچھ نہیں پوچھتے. اور آپ یہ پوچھیں گے مجھ سے، ہو سکتا ہے یا آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ یہ پھر اپنا سلسلہ کس طرح چلاتے ہیں، کیونکہ obviously ان کا جو سٹاف ہے، ان کی جو اچھا. ایک دوسری بات میں آپ کی بات بتاؤں جو مجھے بہت اچھی لگی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اچھی کوالٹی کا علاج دینا ہے تو آپ کا سٹاف بھی ویل ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے، آپ کا سٹاف بھی ویل ٹرینڈ ہونا چاہیے. تو اگر آپ نے ویل ٹرینڈ ویل ایجوکیٹڈ سٹاف رکھنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو تنخواہ ان کو وہی دینی پڑے گی جو ان کو دوسری جگہ مل رہی ہے. تو وہ یہی کرتے ہیں کہ وہ جو سٹاف آپ کے پاس آ رہا ہے وہ اس کو بھی وہی سیلری مل رہی ہے جو ان کو دوسری جگہ کے اوپر مل رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو انڈس ہاسپٹل کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے جو انکم ہو یا ان کے جو آگے جو پیسے دے رہے ہیں وہ ان کی جو سیٹ اپ ہے وہ کہاں سے آئے گا. تو ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے ہاسپٹل سے علیحدہ فنڈنگ کے طریقہ کار بنائے ہوئے ہیں. اور زکوٰۃ لوگ بھی آ کے جو کہتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے وہ بھی آ کے ان کو دیتے ہیں. تو انہوں نے طریقہ یہ کیا ہوا کہ آپ آ کے دیں اور ہم یہ نہیں پوچھیں گے آپ سے کہ آپ نے کتنا دینا ہے یا کتنا نہیں دینا. اور جو اکثر لوگ پھر یہ کرتے ہیں کہ جب وہ علاج کروا لیتے ہیں
تو وہ خود جا کے محسوس کرتے ہیں کہ نہیں ہم یہاں دینا چاہتے ہیں، تو وہ پھر علاج کروا کے بعد میں کسی اور جگہ جا کے دیتے ہیں، یعنی کہ جہاں ہاسپٹل میں جہاں آپ کا علاج ہو رہا ہے وہاں آپ کے پاس کوئی کیش اکاؤنٹ نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ جا کے اپنا جو ہے بل دے سکیں۔ ان کا ہر سال مختلف رہتا ہے، لیکن فرام 70 to 90%، یعنی کہ 70% سے لے کر 90% تک ان کا جو فنڈنگ ہے وہ خود پاکستان سے ہوتی ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ اگر آپ کوئی پاکستان میں ان کو پیسے دے رہا ہے تو obviously کچھ نہ کچھ دیکھ کے تو دے رہا ہوگا نا، کچھ نہ کچھ دیکھ کے، تو ان کی فنڈنگ یہاں سے ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہاں جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ فری علاج کرتے ہیں، کینسر کا بھی کرتے ہیں، ہر قسم کی ہم۔ بیماری کا علاج کرتے ہیں، اور آپ نے ہاسپیٹل کو دیکھا بھی ہے، تو خالی ابھی تک کراچی میں ان کی برانچ ہے یا کسی دوسرے پاکستان کے کسی دوسرے شہر میں بھی؟ کافی دوسری شہر میں، اب میں ان کے ہوم پیج کے اوپر ان کا میپ ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر ایک صوبے کے اندر ان کا ہاسپٹل بھی ہے اور پرائمری کیئر بھی ہے، ہر ایک صوبے کے اندر۔ زبردست ڈاکٹر صاحب، کسی جگہ یہاں کے لوگ جو آپ کو سن رہے ہیں وہ کس طرح جی ان کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ ان کا کوئی وفد جو ہے وہ اس لیے کوئی فنڈ ریزنگ ڈنر بھی ہو رہا ہے یا فنڈ ریزنگ پروگرام بھی کوئی ہو رہا ہے۔ بالکل، 9 مئی کو ہمارا ایک فنڈ ریزنگ ڈنر ہو رہا ہے جس میں جو ڈاکٹر باری جو فاؤنڈر ہیں اور جو اس وقت پریزیڈنٹ ہیں وہ آ کے بتائیں گے کہ انہوں نے اس تنظیم کو کس طرح شروع کیا۔ اس کے بعد ایک دوسرے صاحب ہیں پرویز صاحب جو آئیں گے اور وہ ان کا جو سارا سیٹ اپ ہے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ اور اس فنڈ ریزنگ ڈنر میں انہوں نے یہ بھی کیا ہے کہ انہوں نے بشرا انصاری اور وسیع شاہ کو بھی بلایا ہے، اور وہ بھی آ کے ایک تو فنڈ ریزنگ بھی ہوگی اور ایک تھوڑا سا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تھوڑا سا ہنسی مذاق، تو آپ اس کو یعنی کہ تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ بھی ہو جائے گی۔ obviously لوگوں کے لیے آپ اپنا وقت نکالیں گے، آئیں گے تو اچھا لگتا ہے کہ آپ کے پاس جب آپ اپنا وقت آ کے ادھر دیں اور آپ نے ٹکٹ بھی خریدی ہوئی ہو تو آپ کے لیے کچھ نہ کچھ تو پھر ہونا چاہیے نا۔ تو اس کے لیے پھر ہم نے فنڈ ریزنگ ڈنر کے ساتھ ساتھ یہ بشرا انصاری اور وسیع شاہ بھی ہوں گے جو آپ کو انٹرٹین کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب اس کی پرائس کیا ہے، انٹرنس پرائس کیا ہے؟ اس کی جو ٹکٹ ہے 200 کرون ہے، اور جو بچوں کے لیے ہے وہ 3 سے لے کر 12 سال کے لیے بچے جو ہیں وہ 125 کرون ہے۔ اس میں ڈنر بھی ہوگا اور اس کے ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی ہوگا، اور آپ کو معلومات بھی ملے گی کہ انڈس ہاسپٹل کیا کام کر رہا ہے۔ زبردست ڈاکٹر صاحب، یہاں بہت سارے ڈاکٹر ہیں، مجھے ایگزیکٹ تعداد تو نہیں پتہ، لیکن اگر سارے ڈاکٹر اور جو بزنس مین ہیں لوگ تعاون کریں تو وہ اپنے بچوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے تعاون کریں گے، وہ کسی پر احسان نہیں کریں گے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور دوسری بات یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ہم یہاں انڈس ہاسپٹل کے ساتھ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ایک دوسرا بھی پروگرام ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نالج ایکسچینج ہو۔ اگر کوئی ڈاکٹر جا کے یہاں سے وہاں جا کے تھوڑا سا سیٹ اپ دیکھنا چاہ رہا ہے تو اس کے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس قسم کا ایک سیٹ اپ ہو، اور اسی طرح ہی ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم جا کے ان کو کسی بھی فیلڈ میں ہم اپنی طرف سے کچھ ان کو نالج ایکسچینج بھی کر سکیں تو ہم وہ بھی کوشش کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے بتایا کہ 72% لے کر 90% تک اگر ہوں۔ پاکستان سے جنریٹ کرتے ہیں فنڈ، تو ڈیفینیٹ جب لوگ دیکھیں گے، ظاہر ہے ان کو اعتبار ہے تو وہ کر رہے، ویسے تو کوئی نہیں کرتا۔ بالکل بالکل صحیح آپ کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو تنظیم ہے یہاں اس کو ہم نے شروع کیا تھا 2024 میں، اور اس کا نام ہے فرینڈز آف انڈس ہاسپٹل۔ ان کا ویب سائٹ جو ہے FOIH.DK ہے، اور اس پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک ان کے ساتھ تعاون کیا اور کیا کیا کس کس بات کے اوپر ہم ان سے جو ہے ان سے بات کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جو فنڈ ریزنگ ہوگی وہ ڈینش اکاؤنٹ میں جائیں گے، اور ہم نے یہاں سیولس بات کر لی ہوئی ہے، ہمیں انسام لنک سیلرس بھی ملی ہوئی ہے، تو ہم اس کو بالکل ایک پراپر طریقے سے لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہماری فائننگ جو ہے وہ بالکل رجسٹرڈ ہے۔ ہمارا جو لین دین ہے اس کا باقاعدہ آڈٹ ہوگی، اور ایک ایکسٹرنل غبیصہ جو ہے وہ ہم نے رکھا ہے کہ جو سارے کچھ دیکھے گا اور اس کو
اپنا دیکھ کے اس کو آڈٹ کر کے ہمیں پھر حساب دے گا کہ یہ دیکھیں کہ آپ نے یہاں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس بات میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ہر ایک پیسہ جو ہے وہ ہر ایک پیسے کے ہر ایک کرونے کا وہ جو ہے نا حساب رکھے گا. کرونے کا تو چھوڑ دیں، آپ اورے کا حساب رکھے گا. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم جو ہماری فنڈ ریزنگ ہوگی وہ ہم کس طرح استعمال کر سکیں. یقین یہ ہے کہ پیسے نہیں بھیجے جائیں گے پاکستان، لیکن کوئی اکوپمنٹ لے کے ان کو بھیجا جائے گا. اور پھر ہم اگلے سال انشاءاللہ سب کے سامنے یہ بتائیں گے کہ یہ جو پیسہ ہم نے جمع کیا تھا اس کو کس طریقے سے ہم نے استعمال کیا ہے، اور کیا کیا ہم نے بھیجا ہے پاکستان اور اندس ہاسپٹل کو بھیجا ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں آپ کو پیغام دینا چاہیے، بشرا انصاری وہی ہیں جو اکثر ڈراموں میں آتی تھی، بڑی فنی سی یہ جوکس وہ؟ بالکل بالکل یہ بشرا انصاری وہی ہے، اور وہ آئیں گی آپ کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گی، اور آپ کے ساتھ مل کے ایک تو ہنسی مذاق ہوگا، اور ایک دوسرے ایک سیریس بات بھی ہوگی کہ جس سے ہم فنڈ ریزنگ کر کے جو مریض جن کے پاس فنڈز نہیں ہیں اپنا علاج کروانے کے لیے، وہ ان کے لیے ہم فنڈ جمع کر کے اور ان کے لیے علاج کے لیے صلہ بنیں گے ان کے لیے. چلیں ڈاکٹر صاحب آخر میں کوئی میسج دینا چاہیں، کوئی ایڈریس بتانا چاہیں کہاں آپ کا یہ پروگرام ہو رہا ہے؟ اور بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ سوال پوچھا. 9 مئی 2025 5 بجے گولڈن پیلس کوپن ہیگن ہیلفیاس کھیسٹروپ میں ہے. آپ ٹکٹ لینا نہ بھولیے گا، کیونکہ اس دن جو ہے ہم ٹکٹ نہیں بیچیں گے، کیونکہ ہمارا سارا سسٹم جو ہے آن لائن ہوگا. ہم کیش نہیں لیں گے. تو اس لیے بہت آپ سے گزارش ہے کہ آپ ٹکٹ 2 3 دن پہلے لے کے آئیں، تاکہ ہم بھی اتنا انتظام کریں کہ ہم آپ کو اکوموڈیٹ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی قیمتی معلومات دی، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ناظرین یہ تھے ڈاکٹر عمران صاحب جو کہ بتا رہے تھے انڈس ہاسپیٹل کے بارے میں، بتا رہے اس کے طریقہ کار کے بارے میں بتا رہے تھے، 9 مئی کو جو پروگرام اور اس کے متعلق انفارمیشن دے رہے تھے. آپ ان سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں، ان کی تنظیم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ٹکٹ 2 3 دن پہلے خرید لیں، وہاں ہم ٹکٹ نہیں بیچیں گے، کوئی ہم کیش نہیں لیں گے، جو ڈائریکٹ پیمنٹ ہوگی وہ لیں گے، کیش ہم نہیں لیں گے. بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک دن پہلے بھی ان سے ہم جو ہے دوبارہ پروگرام کریں. بہت شکریہ جی.